الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: والله ما شيعة علي عليه السلام إلا ما أف بطنه وفرجه وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ اس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات کیا کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، مسلسل روز جمعہ جس موضوع کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے شیعہ کون ہے، یا علامات شیعہ یا اوصاف شیعہ۔ آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں ایک محبت کرنے والا اور ہے اور ایک شیعہ اور ہے۔ محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھار اہل بیت علیہ السلام کے فرامین میں کوتاہی کرتا نظر آئے، لیکن اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو بالآخر اسے محب کہا جائے گا، لیکن شیعہ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو اٹھا کر دیکھیں تو شیعہ ایک ایڈوانس لیول ہے، اس میں کچھ اور صفتیں ہونی چاہیے، کچھ اور باتیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہوں گی تو شیعہ کہلائے گا، ورنہ پھر وہ شیعہ نہیں کہلائے گا بلکہ محب کہلائے گا۔ اور اسی لیے یہ حدیث جو ہمارے یہاں موجود ہے کہ امیر المومنین کا شیعہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، تو اس پر بعض لوگ حیرت کرتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا شیعہ بغیر حساب کتاب میں جنت میں جائے اور اس سے کوئی حساب کتاب نہ ہو، کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ دراصل اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس اعتبار سے کہ شیعہ ہوتا کون ہے، پہلے یہ پہچان لیا جائے۔ جب شیعہ پہچان لیں گے تو اس کے بعد پھر کچھ سمجھ میں آ جائے گا اور پھر خود انسان اقرار کر لے گا کہ ہاں اگر یہ ساری باتیں موجود ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں تو بالآخر اس کو بغیر حساب کے جنت میں جانا ہی چاہیے۔ اس میں رہ کیا گیا ہے، کمی کیا رہ گئی ہے کہ جو جس کا حساب کتاب دیا جائے اور پروردگار عالم اس سے قیامت کے دن پوچھ گچھ کرے۔ تو کچھ علامتیں آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھی۔ گزشتہ جمعہ ایک صفت آپ کے سامنے بیان کی تھی اور ایک حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا جس میں مولانا نے فرمایا تھا لا دین لمن لا تقیۃ له ولا ایمان لمن لا ورع له۔ فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جس کا تقیہ نہیں ہے، جس کے پاس تقیہ نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر آپ کی خدمت میں مکمل بتایا تھا کہ تقیہ کیسے کیسے ہیں اور کس طریقے سے اور کہاں کہاں پر انسان کو تقیہ کرنا چاہیے اور کس کس نے نبی نے کس کس ائمہ علیہ السلام میں سے کس امام نے تقیہ کیا ہے، وہ مثالیں آپ کی خدمت میں بیان کی تھی اور ایک حدیث خلاصے کے طور پر پیش کی تھی جس میں امام نے فرمایا التقیہ تو دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا بھی دین ہے اور میرے باپ دادا کا بھی دین ہے۔ یعنی جہاں ضرورت پڑے جان کے اعتبار سے اور شدید مالی نقصان کے اعتبار سے اور عزت و آبرو کے اعتبار سے وہاں انسان تقیہ کرے، یہ شیعت کی ایک پہچان ہے۔
اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا ولا ایمان لمن لا ورع له، فرمایا اس کا کوئی ایمان بھی نہیں ہے جس کے پاس تقوی نہیں ہے۔ ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان تقوی کی دولت سے تقوی کی دولت کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج ایک اور حدیث چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس حدیث میں چھٹے امام نے شیعت کے اعتبار سے 4 صفتیں بیان فرمائی کہ جس میں یہ 4 صفتیں ہیں وہ امیر المومنین کا شیعہ ہے۔ مولانا نے فرمایا واللہ ما شیعت علی علیہ السلام الا ما عف بطنہ۔ چھٹے امام نے فرمایا خدا کی قسم امیر المومنین کا شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنے شکم کو حرام سے نہ بچاتا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر بالفرض کوئی ایک ایسا انسان مل جائے جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ساتھ میں پھر حرام بھی کھاتا ہے، تو چھٹے امام شروع میں قسم کھا کر کہہ رہے واللہ خدا کی قسم ما شیعت علی، وہ علی کا شیعہ ہے ہی نہیں، الا ما عف بطنہ، جو اپنے بدن کی اپنے شکم کی حرام سے حفاظت نہ کر سکتا۔ اگر حرام سے حفاظت کرتا ہے تو شیعت کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن اگر اپنے شکم کو حرام سے نہیں بچا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ نہیں ہے۔ ہاں اگر بالفرض محبت رکھنے والا ہے تو محب کہلائے گا، پھر اس گناہ کا جو ہے وہ اسے عذاب ضرور ملے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو۔ اب دیکھیے یہ انتہائی ضروری ہے شکم کو حرام سے بچانا۔ اگر بالفرض کوئی انسان ایسا ہو کہ جو اپنے شکم کو حرام سے نہ بچائے تو کئی نقصانات ہوتے ہیں اور کئی روحانی طور پر اثرات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک نقصان آپ کی خدمت میں بیان کروں، وہ یہ کہ حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو ایک لقمہ حرام کا کھا لے، دیکھیے یہاں پر بات نہیں ہوئی کوئی پلیٹ کھائے بھر کے، بات ہوئی ایک لقمہ، ایک نوالا حرام کا کھا لے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، 40 روز تک پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی کوئی بھی دعا مستجاب نہیں ہونے والی، چاہے پروردگار عالم سے گڑ گڑا کر مانگتا رہے، چاہے ہاتھ پھیلاتا رہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، جس اعتبار سے بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک اس کے شکم میں یہ حرام کا لقمہ موجود ہے۔ تو حرام کے کئی اثرات ہوتے ہیں، بلکہ آپ کی خدمت میں ایک حدیث میں نے بیان کی بھی تھی کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ مستحب نمازیں بہت زیادہ اجر رکھتی ہیں، بے شک اجر رکھتی ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھلے ہی چھوٹے ہیں لیکن وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں زیادہ مقام اور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جیسے ایک مثال امام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص ایک لقمہ حرام کا ترک کر دے، ٹھیک ہے، ایک نوالا ہے حرام کا اس کے سامنے موجود ہے، اس کا اختیار ہے، وہ کھا سکتا ہے اور اس کو موقع ملا ہوا ہے، اس کو تناول کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کھاتا اور ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دیتا ہے پروردگار عالم کے لیے، تو امام نے فرمایا یہ 2000 مستحبی نمازوں سے جو ہے وہ بہتر ہے، 2000 مستحبی رکعتوں سے بہتر ہے۔ یعنی کیا مطلب، ایک انسان ہے جو رات پر جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اب آپ سوچیے نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں 11 رکعت، تو 11 کب جا کر جو ہے وہ 2000 رکعتیں بنے گی؟ کتنا عرصہ لگے گا اس کو نماز شب پڑھنے کے لیے جب 2000 جا کر جو ہے وہ رکعتیں بنے گی؟ لیکن امام نے فرمایا ایک شخص ہے جو ایک لقمہ فقط اور فقط حرام کا چھوڑ دیتا ہے، امام نے فرمایا یہ زیادہ بافضیلت ہے اس شخص سے جو راتوں کو اٹھ رہا ہے اور 2000 مستحبی رکعتیں نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لقمہ حرام کا چھوڑنا۔ اب جو اثرات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا شروع کی، ایک اثر بتا دیا 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک اثر کل مجلس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اگر بالفرض کسی کے شکم میں حرام آ جائے تو پھر امام کی بات بھی نہیں سنتا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے اسٹیجز ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ اثر کرنا چھوڑتی جائیں گی، آہستہ آہستہ انسان ایسا ہوگا کہ کسی دوست کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، پھر ایک درجہ آگے بڑھے گا پھر استاد کی بات کو قبول نہیں کرے گا، پھر ایک درجہ آگے بڑھے گا پھر باپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، بلکہ روایت بھی ہے اس طریقے سے کہ رسول خدا کی خدمت میں جو ہے وہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا میرے بہت خلاف بولتا ہے، جو میں بات کہتا ہوں میرا بیٹا ہمیشہ میرے اپوزٹ آ جاتا ہے، ہمیشہ جو ہے میرے خلاف ہی بولتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ میرا ساتھ دے دے کسی بات میں، جو بات کرتا ہوں سامنے سے میرے خلاف آ جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ نے بیان فرمایا حرام کا اثر۔ جب یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا تو اب وہ بیچارہ جو ہے وہ حرام کسی اور معنی میں لے کر چلا گیا اور گھر پر گیا اور جا کر جو ہے وہ زوجہ کو ڈانٹنے لگا اور جا کر کہنے لگا یہ بچہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ زوجہ نے کہا کہ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، تو کہا کہ نہیں رسول اللہ نے منع کیا کہ یہ حرام کا ہے۔ تو زوجہ بھی جو ہے وہ مومنہ تھی، زوجہ نے فوراً کہا میں اس رسول کی عزت کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ بیٹا تمہارا ہی۔ دونوں آئے رسول اللہ کی خدمت میں
اور رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حرام کا اثر ہے، جبکہ میری زوجہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ تم میری بات کو غلط سمجھے ہو، حرام کے اثر سے مراد یہ ہے کہ حرام لقمے کا اثر ہے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ تو رسول اللہ نے اس کی زوجہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ کیا کوئی حرام کا لقمہ کھایا تھا تم نے جب یہ شکم میں موجود تھا؟ کہا کہ اس نے بہت سوچا اور اس کے بعد سوچنے کے بعد بیان کیا ہاں یا رسول اللہ، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک کھجور فروخت آیا تھا، کھجور بیچنے والا آ گیا تھا، کہا مجھے کھجوریں بہت پسند تھی اور میں نے کھجور اس کو بتائے بغیر چرا لی تھی اور کھا لی تھی۔ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کی حرام کا اثر ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے باپ کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک بات اس معاملے میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عام انسان ہو، بلکہ مجتہدین کے باب میں بھی اگر آپ جا کر دیکھیں تو اسی طریقے کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک بہت بڑے مجتہد گزرے، ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو جو ہے وہ کسی نے شکایت کر دی اور وہ شکایت اس اعتبار سے کی کہ آپ کے بیٹے نے کل یہاں سے جو ہے وہ اس دکان سے سیب اٹھا کر کھا لیا، ٹھیک ہے، وہ سیب تھا یا انار تھا، وہ سیب یا انار جو ہے وہ اٹھا کر چرا کر کھا لیا۔ تو اب جو ہے وہ بہرحال ایک عالم کے لیے جو ہے وہ بڑی شرمندگی کی بات ہوتی ہے، عالم کیا کوئی بھی باپ ہوگا اس کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوگی کہ میرے بیٹے نے چرا کر کھانا کھایا کسی کا، اس کے لیے بڑی شرمندگی کی بات۔ اگر عالم ہو اور مجتہد ہو یہ اور بڑی شرمندگی کی بات کہ لوگ جو ہے وہ ظاہر طرح طرح کے تانے دیں گے کہ زمانے کو اور معاشرے کو تبلیغ کرتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی ایک بیٹا موجود ہے جو کہ چرا کر جو ہے وہ انار کھا رہا ہے۔ وہ عالم اور مجتہد جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ بڑے شرمندہ ہوئے، گھر پر آیا اور گھر پر انہوں نے کچھ نہیں کیا، بچے کو کچھ نہیں کہا، ماں سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ جب یہ بچہ تمہارے شکم میں تھا تم نے کوئی حرام غذا کھائی تھی؟ تو زوجہ نے جواب دیا نہیں میں نے کوئی حرام غذا نہیں کھائی بلکہ میں نے تو بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔ جب جا کر جو ہے وہ ہم اس کو دینی تعلیم حاصل کروا رہے ہیں اور جو ہے وہ اس کو دینی تعلیم کی طرف ہم جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، میں نے تو بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔ کہا نہیں تم اپنے دماغ پر زور دو تمہیں شاید کچھ یاد آ جائے۔ اس نے بڑا سوچا، اس کے بعد ایک کیوں کرنا، کہا ہاں ایک دفعہ ہوا تھا۔ کیا حرام غذا کھائی تھی؟ کہا دراصل میں جو ہے وہ بازار گئی تھی کچھ خریداری کرنے کے لیے اور گنے چنے پیسے تھے خریدنے کے لیے۔ کہا میں نے جب سامان خرید لیا اور پیسے ختم ہو گئے تو مجھے انار نظر آیا اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ انار کھانے کا بڑا دل ہو رہا ہے لیکن جو ہے وہ خرید نہیں سکتی، تو کہا میں نے وہ سوئی نکالی اور سوئی کو آرام میں چبو کر اس کا رس جو ہے وہ پی لیا تھا۔ تو اس مجتہد نے کہا بس یہ جو انار کا رس گیا تھا نا ایک سوئی کی نوک کے برابر، فرمایا اس کی وجہ سے یہ اثر آیا کہ آج بیٹے نے بازار میں جو ہے وہ مجھے شرمندہ کر دیا اور چوری کر کے انار کھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو حرام کا اثر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، ایک دعا قبول نہیں ہوتی پروردگار عالم کی بارگاہ میں 40 دن تک۔ دوسرا پروردگار عالم اور رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان ایک اسٹیپ آگے جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، ایک ایک درجہ آگے بڑھتا جائے گا اور اس پر بات اثر کرنا جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ پہلے دوست کی بات بالفرض نہیں سنے گا، پھر جو ہے وہ مرحلہ باپ پر آ جائے گا، پھر ماں باپ پر آ جائے گا، پھر استاد پر آ جائے گا، اسی طریقے سے بڑھتے بڑھتے یہ مرحلہ آ جائے گا امام تک، جو کل میں نے مجلس میں بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے جو کربلا میں آخری خطبہ دیا اور عمر سعد سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ یہاں سے جانے دے دیا جائے اور میں تمہیں جو ہے وہ سب معاف کر دوں گا، اور لیکن جب وہ نہیں مانا تو پھر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں حجت تمام کر رہا تھا اور میں جانتا تھا کہ تم پر میری باتوں کا اثر نہیں ہونے والا، وہ اس لیے لقد ملئت بطونکم من حرامکم کہ تمہارے شکم جو ہے وہ حرام سے بھر چکے ہیں، جب شکم حرام سے بھرے ہوتے تو پھر امام کی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو اب آپ جو ہے وہ اس کو غور کیجیے اور اس واقعے کو ریلیٹ کیجیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کی شکم میں حرام موجود ہو اور زمانے کے امام کی نگاہ آواز آئے مکہ سے، تو کئی ایسے لوگوں میں جو ندا پر لبیک نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، امام کی آواز پر لبیک کہنے والے نہیں ہوں گے، وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے شکم میں حرام موجود ہوگا۔ جب حرام موجود ہوگا تو وہ امام وقت سے انسان کو دور کر دیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، دو اثر ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اسٹیپ آگے بڑھی ہے، امام کی جو ہے وہ آواز پر لبیک تو نہیں کہہ رہا، امام کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی میں بھی شامل نہیں ہو سکے گا اگر اس کی شکم میں حرام موجود ہوگا، ٹھیک ہے، حق کی لڑائی وہ نہیں لڑ سکتا کبھی بھی جس کے شکم میں حرام موجود ہوگا۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا رسول اللہ نے کس وقت جنگ خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر میں رسول اللہ جب پہنچے اور وہاں پر جب جنگ کا آغاز ہوا تو ایک یہودی تھا جو چرواہا تھا، جانور چرایا کرتا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، کوئی یہودی علاقے کی، تو رسول اللہ کا کردار دیکھ کر بڑا متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ کے پاس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس پورے یہودی علاقے بھی ہیں، پورے خیبر میں جتنے یہودی ہیں سب کی بکریاں میں چراتا ہوں، سب کا ریوڑ میرے حوالے ہے۔ یا رسول اللہ ہمارا دشمن ہو گیا اب تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یا رسول اللہ آپ لوگ چونکہ جنگ کرنے کے لیے آئے تو جنگ میں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، قوت کی ضرورت ہوتی ہے، تو روزانہ ایک ایک بکری جو ہے وہ ایک ایک بکرا جو ہے وہ سجاتے جائیں اور جو ہے وہ ذبح کرتے جائیں، اپنے لوگوں کو بھی کھلائیں، آپ بھی کھلائیں، اور جو ہے وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور وہ میرے پر بھروسہ کرتے اور میں جو ہے وہ چھپا کر رکھوں گا کہ میں اسلام لے کر آیا۔ اور رسول اللہ نے اس کو جملہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے کہا کہ اس وقت تک تیرا اسلام قبول نہیں کروں گا جب تک تو یہ امانت ان تک پہنچا کر نہ آ جائے، اس وقت تک تیرا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ یعنی رسول اللہ نے پیغام دیا
کہ حق کی لڑائی اس وقت تک بندہ نہیں لڑ سکتا جب تک اس کے شکم میں حرام موجود ہو. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر آواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خیر کئی اثرات ہیں حرام کے جو انسان کی زندگی پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ بہلول دانا نام سنا ہے آپ نے؟ بہلول دانا کا کمال یہ تھا، اچھا وہ آپ جانتے ہیں کہ ساتویں امام کے کہنے پر جو ہے وہ انہوں نے یہ دیوانگی کا لباس اڑا ہوا تھا. اصل میں دیوانے تھے نہیں، لیکن ساتویں امام کے حکم پر جو ہے وہ دیوانہ ہوئے تھے وہ کسی مصلحت کی بنا پر. اصل میں بہت دانا تھے اور بہت عقل مند تھے. تو جب ان کو کوئی پیغام دینا ہوتا تھا تو ہنسی مذاق میں اور جو ہے وہ مزاح کے انداز میں پیغام دے دیا کرتے تھے. ایک دن جو ہے وہ ہارون رشید کے دربار میں بہت سارے قبیلوں کو بلایا گیا، اور قبیلوں کے خاص طور پر اشراف یعنی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ہائی اسٹیٹس والے اور امیروں کو جو ہے وہ ہارون رشید نے اپنے دربار میں بلایا. تو سارے آ کر وہاں پر بہلول کی برائی کرنے لگے اور کہا بہلول جو ہے وہ دیوانہ ہو چکا ہے، شہر میں جو ہے وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے، اس کو کوئی سزا دینی چاہیے. تو ہارون ہنسنے لگا بہلول کی حرکتیں سن کر. جب وہ سارے بیان کر رہے تھے، جتنے امیر اور جتنے جو ہے وہ اشراف بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، سب کی باتیں سن کر ہنس رہا تھا ہارون رشید. ہارون رشید نے کہا کہ انعام کے طور پر یہ بہلول سب کو ہنسانا کرتا ہے تو یہ کھانا پہنچا دو، میرا جتنا بھی کھانا ہے وہ سارا کا سارا جا کر بہلول کو دے دو. تو غلام آگے بڑھا، غلام نے سارا کھانا اٹھایا اور بہلول کے پاس لے کر پہنچا اور کہا یہ ہارون نے کھانا دیا ہے. تو بہلول نے پیغام دیا اس طریقے سے، کہا کہ یہ کام کرو، یہ میرے گھر کے پیچھے جو حمام ہے اس کے پیچھے کتے ہیں اس گلی میں، کہا یہ سارا کھانا کتوں کے پاس جا کے ڈال دو، میں حرام جو ہے وہ نہیں کھا سکتا. تو وہ جو غلام آیا تھا وہ بڑا چیخ چیخ کر جو ہے وہ بہلول پر جو ہے وہ شور مچانے لگا اور کہنے لگا احمد انسان بیوقوف، اگر یہ کھانا میں کسی وزیر کے پاس لے کر جاتا تو مجھے وہ انعام سے نوازتے کہ میں بادشاہ کا کھانا اس کے پاس لے کر آیا اور بادشاہ نے کھانا جو ہے وہ بھجوایا. کہا ہارون کا کھانا میں تیرے پاس لے کر آیا اور تو کہہ رہا ہے کہ کتوں کو ڈال دے. تو بہلول نے کہا آہستہ کہو، اگر کتوں نے سن لیا تو وہ بھی نہیں کھائیں گے. لہٰذا جو ہے وہ بہلول کا کام یہ ہوتا تھا کہ آہستہ انداز میں مزاح کے انداز میں پیغام پہنچ جانا چاہیے. حرام غذا جیسی بھی ہو انسان کے شکم میں نہیں جانی چاہیے. اگر شکم میں چلی گئی تو پھر اس کے اثرات جو ہے وہ برے مرتب ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم سوچتے ہیں ہماری زندگی میں فلاں جو ہے وہ گناہ ہو رہا ہے، کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو شکم کی وجہ سے ہوتے ہیں. شکم میں حرام ہوتا ہے اس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مصلی عبادت پر آنے کا دل نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ ہو کہ شکم میں حرام موجود ہو. ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کا دل نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے شکم میں حرام موجود ہو. بالفرض فرش ادا پر آنے کا دل نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے شکم میں حرام موجود ہو. مسائل میں رونا نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے شکم میں حرام موجود ہو. ٹھیک ہے، کئی ایسی نیکیاں ہیں کہ جو رک جاتی ہیں اور جس سے انسان دور ہو جاتا ہے صرف حرام میں شکم میں جو ہے وہ حرام ہونے کی وجہ سے. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر آواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب شکم میں حرام موجود ہو نا، شیطان آسانی سے جو ہے وہ انسان پر قابو پا لیتا ہے. اس کو جو ہے وہ بہکانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا کیونکہ شکم میں حرام موجود ہے. میری بات جلدی مان جائے گی. ٹھیک ہے، بلکہ ایک روایت بھی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا. بنی اسرائیل کے عابد کو پتا چلا کہ بلکہ چلیے ایک جو ہے وہ ایک اور صفت بیان کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک مسئلہ پڑھنے کا آواز میں میں نے یہ طے کر اس کے بعد اس کی بیعت کرا دیا. شکم میں حرام ہونا، پہلے یہ طے کریے کہ شکم میں حرام ہونے کا مطلب کیا ہے. فقط حرام کمائی اس سے مراد ہے؟ کیا کیا اس میں چیزیں آ سکتی ہیں؟ حرام شکم میں نہیں ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں بتائیے آپ کو مجھے سوال ہے. ایک تو یہ دیکھیں کوئی حرام کاروبار کر رہا ہو، ٹھیک ہے، حرام روزگار کر رہا ہوں، بالفرض خدا نخواستہ کوئی شراب کا کاروبار کرنے لگتا ہے، یا آخر جو ہے وہ کوئی شخص ایسی جگہ پر جاب کر رہا ہو جہاں پر اس کا کام یہ ہو کہ دوسروں کو شراب پیش کرے، یہ بھی حرام کام ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بالفرض کوئی ایسا بندہ ہو جو ایسے ڈپارٹمنٹ میں نوکری کر رہا ہو جس کا تعلق سود سے ہو، جیسے بینک کے کئی ڈپارٹمنٹ، حرام جو ہے وہ نوکری، حرام جو ہے وہ شکم میں جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ تو جو ہے وہ کچھ مثالیں ہو گئی کاروبار کی اور روزگار کے حوالے سے. پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کسی کا حق مارا ہو. بالفرض جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جہاں پر بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، اگر بالفرض کوئی بہن کی میراث دبا کر بیٹھ گئے تو یہ حرام کہلائے گا. بالفرض کسی کا قرض لے لیا اور قرض جو ہے وہ نہیں لوٹا رہے تو یہ جو ہے وہ خود ایک حرام کام ہو جائے گا. اسی طریقے سے بالفرض کہیں پر نوکری کر رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ بالفرض بات ہوئی 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک اس کو جو ہے وہ ٹائم دینا ہے جاب کا، اور بالفرض وہ 1.5 گھنٹہ بیچ میں بالفرض فیس بک چلا رہا ہے بیٹھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ اس کی سیلری لے گا یہ حرام کے زمرے میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ حلال کے زمرے میں نہیں ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ کئی مثالیں بن سکتی ہیں. یہ جو ہے وہ حرام روزگار کے حوالے سے اور حرام حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ مثالیں ہوئی. اس طریقے سے آئیے
نجس غذا بھی جو ہے وہ حرام غذا میں آتی ہے. بالفرض آپ کے گھر میں کوئی ایک ایسا بندہ کام کرتا ہے جو کھانا بناتا ہے لیکن وہ پاکیزگی اور نجاست کا خیال نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, بالفرض کیونکہ اسلام سے دور ہے نا, اہل کتاب میں سے پاک تو ہے اہل کتاب لیکن جو ہے وہ ضروری ہے کہ اہل کتاب جو پاک ہے اور جو کھانا بنا رہے ہیں ان کو یہ سکھایا جائے کہ پاکیزگی اور نجاست کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بالفرض ان کے یہاں تو استنجا کا طریقہ اور یہ ساری چیزیں تو نہیں ہوتی, اب وہ بالفرض واش روم سے آئے اور اسی ہاتھ سے جو ہے وہ کھانا بنانا شروع کر دیا, ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ بالفرض ان نے جو ہے وہ مسائل کا علم نہیں ہے, پاکیزگی اور نجاست کا خیال نہیں رکھ رہے اور جو ہے وہ نجس غذا بنا رہے, یہ جو نجس غذا شکل میں جائے گی یہ حرام میں جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے وہ لازمی طور پر انسانوں کو خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ بالآخر ایک مثال ہو سکتی ہے کافروں کے ہاتھ کا کھانا, ٹھیک ہے, کسی ایسے ریسٹورینٹ میں چلے گئے جہاں پر ہندو کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی غذا بنا رہا ہے تو وہ حرام کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ہاتھ جیسے مس ہو گئے تو پھر وہ حرام شمار ہوگا. اس میں بعض جو ہے وہ بیچلرز وغیرہ نے مجھ سے سوال بھی پوچھے تھے, مولانا صاحب ہم رہتے جو ہے وہ ایسی جگہ پر جہاں پر کھانا جو ہے وہ بناتا ہے یا جو ہے وہ کھانا سب کا ایک ساتھ بنتا ہے یا جو ہے وہ ایک ساتھ سب کی واشنگ مشین میں کپڑے دھلتے ہیں, تو بہت سارے جو ہے مختلف مسائل کیے جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر جو ہے کچھ تکلیف تو ہوگی, برداشت تو کرنی ہوگی اور آپ کو جو ہے وہ اپنے مکتب فکر کے اعتبار سے جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا. اس میں جو ہے وہ شریعت کوئی رعایت نہیں دے سکتی, ٹھیک ہے. ہاں مجبوری آ جائے, جان پر آ جائے بات میں مر رہے ہو تو پھر جو ہے وہ لقمہ کھانے کی اجازت ملے گی, لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس میں آپ کو جو ہے وہ احتیاط تو کرنی ہے. اگر بالکل کوئی ہندو کھانا بنا رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ انسان احتیاط کرے گا. مولانا صاحب کیا کرے, جو ہے وہ اگر بالکل ہمارے ساتھ کھا رہا ہے اور جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے لگ کر جو ہے وہ مسالے جا رہے ہیں اور جو ہے وہ اگر ہم گلوز پہنا لیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں, لیکن ہزار صورتحال آپ نکال سکتے ہیں, لیکن جو ہے وہ اگر آپ کو جو ہے وہ گلوز پہنانے پر اطمینان آ جاتا ہے تو آپ پہنا لیجیے, لیکن مجھے تو اطمینان نہیں آئے گا کیونکہ بالآخر اس کو پسینہ آئے گا, کبھی تو وہ سر صاف کرے گا, کبھی تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا, تو جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ غذا تو نجس ہوگی. جب نجس غذا ہوگی تو بالآخر جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. تو اگر چاہے آپ مجبوری میں رہ رہے ہو کہیں پر, ٹھیک ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ بالفرض ہندو کھانا بنا رہا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کو کھانا دیا جا رہا ہے, آپ کو جو ہے وہ کھانے کی اجازت شریعت نہیں دے گی. آپ دودھ بسکٹ پر گزارا کر لیں, آپ جو ہے وہ کسی چپس پر گزارا کر لیں, آپ شاور میں کھا لیں باہر سے لے کر, لیکن جو ہے وہ اس کے ہاتھ کے کھانا جو ہے وہ کسی صورت میں اجازت نہیں لے گی سوائے ایک صورت کی, مر رہے ہو تو کھا لیجیے گا, اس کے علاوہ جو ہے وہ اجازت نہیں مل سکتی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ چند مثالیں ہو گئی کہ کافر کے ہاتھ کا کھانا بھی جو ہے وہ بالآخر نجس غذا کہلائے گا اور حرام کہلائے گا. اب آئیے ایک اور مرحلہ, اگر بالفرض کوئی خمس نہیں دیتا تو کیا وہ حرام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خمس نہیں دے رہا کوئی, حرام ہے یا نہیں؟ اس میں جو ہے وہ بڑے مسائل آ رہے ہیں. خمس نہیں دیا, گھر میں مجلس کروا لی, ٹھیک ہے, اہل بیت علیہ السلام کا حق لیا, انہیں کے پیسوں سے جو ہے وہ مجلس کروا لی, ٹھیک ہے, اسی پیسوں سے زیارت پر چلے گئے, اسی پیسوں میں تصرف کرنا, یہ تصرف کرنا ہی حرام ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر بالفرض کسی نے خمس نہیں نکالا تو برائے کرم پہلی فرصت میں مستحق کے وکیل سے جا کر اجازت لے اور کہے کہ میں بھروں گا اور قسطوں میں بھر دوں گا, بعد میں بھر دوں گا, اجازت لے لے, وقت کی مہلت لے لے. لیکن اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو یہ یاد ہے کہ حرام استعمال کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس سے چاہے جتنے نیکی کے کام کرتا رہے, زیارت کرتا رہے, حج کرتا رہے, جو افراد جو ہے وہ حج پر جا رہے, خیر وہ تو مسائل کو پتہ چل جائیں گے. حج میں بھی جو ہے وہ کچھ صورتحال ایسی ہے کہ جہاں پر خمس نکالنا پڑے گا ورنہ پورا کا پورا حج باطل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لہٰذا جو ہے وہ اگر بالفرض کوئی خمس نہیں نکالتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لازمی طور پر اپنے مستحق یا اس کے وکیل سے اجازت دے تاکہ جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ غذا اپنے شکم میں حلال طریقے سے پہنچا سکے. ایک دفعہ صلوات علیہ وسلم مل کر آواز سے بلند اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آج ہم نے شیعہ کی علامات میں کہ شیعہ کون ہوتا ہے, جس میں چھٹے امام کی ایک حدیث کا آغاز کیا, جس میں چھٹے امام نے فرمایا واللہ ما شیعۃ علی, خدا کی قسم وہ ہرگز شیعہ علی کا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے شکم میں حرام غذا نہ پہنچ رہے, یعنی اپنے شکم کو حرام غذا سے محفوظ رکھے. جب تک وہ اگر نہیں رکھے گا تو وہ شیعہ علی کا نہیں ہو سکتا. دوسری صفت مولا نے بیان فرمائی فقط اور فقط شکم کو نہیں بچانا. دیکھیے تمام اعضاء و جوارح ہیں ان کو حرام سے بچانا ہے, وہ تو تقویٰ میں بیان کر دیا تھا. یہاں پر امام علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا جو اپنی شرمگاہ کو حرام کام سے محفوظ نہ رکھے, ٹھیک ہے. میرے خیال سے ایک جملہ اس پر کافی ہے. تیسرا جملہ وَعَمِلَ لِخَالِقِهِ, علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو خالصتاً عمل اپنے خالق کے لیے کرتا ہے, ٹھیک ہے, ریاکار نہیں ہوتا. اب دیکھیے ہمارے یہاں بڑے جو ہے وہ معاملات ہو جاتے ہیں اور ہمارے یہاں کئی کام جو ہے وہ ریاکاری میں کیے جاتے ہیں. کام قبول ہی وہ ہوتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو مخلصانہ انداز سے کیا جائے اور خلوص کے ساتھ کیا جائے. اگر خلوص نہیں ہے نا تو پھر وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, چاہے آپ جو بھی عبادت کر لیں. آپ نے بالفرض جو ہے وہ مجلس کی گھر میں, لیکن اس میں ہلکی سی ریاکاری آ گئی,
بالفرض فلاں بندے نے مجلس کی تھی تو اس نے بالفرض یہ کھانا بنوایا تھا، تو مجھے یہ تو کرنا پڑے گا اور مجھے اتنے کھانے بنوانے پڑیں گے، یا بالفرض اس نے اس خطیب کو بلایا تھا تو میرے اسٹیٹس کے اعتبار سے مجھے اس کو تو بلانا پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ریاکاری میں کی، اس کو کہا جائے گا کہ خالصتاً پروردگار عالم کے لیے جو ہے وہ کام نہیں کیا. لہذا علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو خالصتاً کام کرتا ہے کس کے لیے؟ پروردگار عالم کے لیے. اب جو ہے وہ آئیے بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ. بنی اسرائیل کا عابد جو پروردگار عالم کے لیے عبادت کیا کرتا تھا اور پروردگار عالم کی خاطر راز و نیاز کیا کرتا تھا، اس کو معلوم ہوا کہ ایک درخت ہے جس کے پاس جو ہے وہ کچھ لوگ جا کر جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. تو اس نے غصے میں آ کر جو ہے وہ کلاڑی اٹھائی اور کہا جا کے جو ہے وہ آج درخت کو کاٹ دوں تاکہ جو ہے وہ یہ درخت کٹ جائے اور لوگ جو ہے وہ فاسد عبادت سے محفوظ رہتے ہیں. وہ چلا، جب چلا ہے تو آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں جو پرانے انبیاء کے زمانے تھے اس میں شیطان کو اجازت ہوتی تھی وہ لوگوں کے سامنے آ جائے. یہ تو رسول اللہ کا زمانہ ہے اور امت مرحومہ ہم کہلاتے ہیں، اس وجہ سے شیطان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے روبرو آئے. البتہ لوگوں میں اکثر شیطان مل جائے گے لیکن جو ہے وہ در حقیقت جو شیطان ہے وہ شیطان جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا کیونکہ ہم رسول اللہ کی امت سے تعلق ہے. لیکن پرانی امتوں میں ایسا نہیں تھا، پرانی امتوں میں شیطان سامنے آ جاتا تھا. وہ شیطان جو ہے وہ سامنے آ گیا اور شیطان نے جو ہے وہ اسے منع کیا. تو عابد میں اور شیطان میں جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا وہاں، ٹھیک ہے. اب جب وہاں پر جھگڑا ہوا تو ہوا یہ کہ اس عابد نے شیطان کو جو ہے وہ پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا شیطان کے. تو شیطان نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک آفر دینا چاہتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا تم مجھے چھوڑ دو اور وہ درخت نہیں کاٹو آج. روزانہ تمہیں تمہارے تکیے کے نیچے 2 دینار مل جائیں گے. 2 دینار مطلب 2 سونے کے سکے روزانہ ملیں گے اور 2 دینار روزانہ ملیں گے تو اس سے جو ہے وہ غریبوں کی مدد بھی کرو، نیک کام کرو اور جو ہے وہ اپنے گھر کے اخراجات بھی پورے کرو. 2 دینار تمہیں روزانہ دوں گا. اس عابد نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے. پہلے دن جو ہے وہ اٹھا تو دیکھا 2 دینار پڑے ہوئے، بڑا خوش ہوا. دوسرا دن آیا 2 دینار جو ہے وہ پھر پڑے ہوئے، بہت خوش ہوا، اپنے جو ہے وہ اخراجات پورے کرنے لگا. تیسرا دن آیا 2 دینار نہیں تھے. اس نے پھر کلاڑی اٹھائی اور غصے میں جو ہے وہ چل پڑا، آج درخت کاٹ دیا. جب گیا پھر شیطان بیچ میں آ گیا. اب پھر بحث ہوئی آپس میں اور پھر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع ہوا. اس بار شیطان نے اس کو جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ دھکیل دیا اور شیطان اس کے اوپر آ کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد کہا کہ آج کے بعد درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تمہیں میں قتل کر دوں گا. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قریب تو نہیں جاؤں گا لیکن مجھے اتنا بتاؤ کہ اس دفعہ تم نے مجھے زیر کیوں کر دیا، حالانکہ پچھلی دفعہ میں نے جو ہے وہ تمہیں زیر کر دیا تھا. شیطان نے کہا پچھلی دفعہ تم جو درخت کاٹنے جا رہے تھے وہ اللہ کے لیے کاٹنے جا رہے تھے، اس دفعہ جو تم درخت کاٹنے جا رہے تھے وہ 2 دینار کے لیے کاٹنے جا رہے تھے. جب عمل کے بیچ میں پروردگار عالم کے علاوہ کوئی اور آ جائے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا. اسی لیے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے دن جو ریاکار ہوگا اس سے کہا جائے گا اپنا سوال جا کر لو اسی ریاکار جس کے لیے عبادت کی تھی نا تم نے، جس کے لیے وہ کام کیا تھا اس سے جا کر اجر مانگو. پروردگار عالم کے پر جو ہے وہ تمہارا کوئی اجر نہیں بنتا، ٹھیک ہے. جو کام اللہ کے لیے کرے اس کا اجر اللہ پر ہے، جو کام لوگوں کے لیے کرے اس کا اجر لوگوں پر ہے. ایک دفعہ پھر صلوات دیا کریں مل کر آواز میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کاموں میں اخلاص ہونا بہت ضروری ہے. پروردگار عالم کے لیے خالصتاً ہونا چاہیے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو اللہ کے لیے خالصتاً کیا جائے. اب آئیے ایک جو ہے وہ بات بیان کر دی جائے اور بات ختم کرتے ہیں. کیسے پتا چلے کہ انسان جو ہے وہ پروردگار عالم کے لیے کام کرتا ہے یا لوگوں کے لیے کام کرتا ہے؟ یعنی آسان الفاظ میں ریاکار کی علامت کیا ہے؟ ریاکار کی روایت کی روشنی میں 4 علامتیں ہیں، ٹھیک ہے. فرمایا للمرائی اربع علامات، فرمایا ریاکار فرد کی 4 علامتیں ہیں. اگر یہ 4 علامتوں میں سے ایک بھی اپنے اندر محسوس کر لے تو سمجھ جائے وہ ریاکار ہے اور وہ پروردگار عالم کی خاطر جو ہے وہ کچھ کام انجام نہیں دیتا. پہلا معصوم نے فرمایا یکسل اذا کان وحدہ، ریاکار کی پہلی علامت یہ جب اکیلا ہوگا تو سستی کرے گا، ٹھیک ہے. اکیلا ہوگا تو سستی کرے گا. بالفرض گھر میں اکیلا ہے، کوئی نہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ڈیلے کرتا رہے گا، کرتے رہو ڈیلے کرتے رہو، آخری وقت میں آ کے پڑے گا، ٹھیک ہے. آدھا پونا گھنٹہ پہلے پڑے گا. ریاکار کی پہلی علامت یہ ہے اکیلا ہوگا سستی کرے گا. دوسری علامت وَيَنْشَطُ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ، اکیلا ہوتا ہے تو سستی کرتا ہے، لوگوں میں آتا ہے تو اس میں پھرتی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور لوگوں میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کاموں میں حصہ لے گا، بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اکیلا ہوگا تو سستی کرے گا. 2. تیسرا وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أُثْنِيَ عَلَيْهِ، فرمایا اگر کوئی اس کی تعریف کر دے کسی کام کی تو اس عمل میں اضافہ کر دے گا، ٹھیک ہے. لوگ اگر کوئی کام کی تعریف کر دیں تو اس میں اضافہ کر دے گا. بالفرض مولانا صاحب نے بہت اچھی مجلس پڑھی، لوگ نے تعریف کر دی تو ہو سکتا ہے مولانا صاحب جو ہے وہ اگلی جمعرات اور اچھی مجلس پڑھے، کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے تعریف کی، ٹھیک ہے. وَيَنْقَصُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُثْنَ عَلَيْهِ، لیکن اگر کوئی اس کی ثنا نہ کرے اور اس کی کوئی تعریف نہ کرے تو اس کام میں کمی کر دے گا، ٹھیک ہے. 4 علامتیں.
یکسر اذا کان وحدہ، اکیلا ہوگا تو سستی کرے گا، جب لوگوں میں ہوگا تو پھرتی دکھائے گا، تیزی کرے گا کام میں۔ تیسرا، اگر کوئی تعریف کر دے تو اس کام میں اضافہ ہو جائے گا۔ چوتھا، اگر کوئی تعریف نہ کرے تو اس کام میں کمی آ جائے گی۔ بالفرض ایک مثال میں نے دی تھی درمیان میں، نماز جماعت میں کوئی آنا شروع ہونا ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھیے جانچنا ہے نا، پہچاننا ہے اللہ کے لیے ہو رہا ہے یا بندوں کے لیے ہو رہا ہے۔ بالفرض جو ہے وہ ابھی آج ہمارے نبی بیانی انہوں نے میسج چلا دیا پہنچو نماز جماعت میں کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے وہ نماز جماعت میں پہنچنے کا حکم آ گیا، اب نماز جماعت میں آ تو گئے، لیکن جو ہے وہ دو چار بندوں نے تعریف کر دی، سبحان اللہ آپ جو ہے وہ 2-4 دن سے آ رہے ہیں نماز جماعت میں، مولانا صاحب نے کہہ دیا ماشاء اللہ آپ تو جو ہے وہ پہلی صف میں جو ہے وہ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، اور بالفرض 4-5 دن بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا تعریف کا، جو ریاکار ہوگا نا وہ چھوڑ دے گا نماز جماعت میں آنا، ٹھیک ہے، اس کام میں کمی آ جائے گی لازمی طور پر۔ یہ میں نے مثال دی ہے، ٹھیک ہے، آپ اسی طریقے سے جو ہے اس کو ہر جگہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ 4 علامتیں ریاکاری کی، یہ دوسروں کو نہیں دیکھنی، اپنے بھی دیکھنی، یہ 4 علامتوں میں سے اگر ایک علامت مل جاتی ہے تو سمجھ جائیے کہیں نہ کہیں جھول ہے اور کہیں نہ کہیں ریاکاری سے آپ کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اکیلے ہوں گے تو سستی کریں گے، لوگوں میں ہوں گے تو پھرتی سے کام لیں گے، تعریف کریں گے تو اور بڑھ کر کام جو ہے وہ کریں گے، اور اگر کوئی تعریف نہیں کرے تو کام میں کمی آ جائے گی۔ ایک دفعہ صلوات دیا جائے گا آواز بلند، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بس خلاصے کے طور پر چھٹے امام کی حدیث بیان کر دوں۔ امام نے فرمایا خدا کی قسم وہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے شکم کو حرام سے محفوظ نہ کرے، اپنی شرمگاہ کو حرام سے نہ بچائے، اپنے خالق کے لیے خالصتاً عمل نہ کرتا ہو، اپنے خالق کے لیے وہ خالصتاً عمل کرے گا جو علی کا شیعہ ہوگا۔ اور آخری مولانا نے بیان فرمایا ورنہ ثواب ہو خواہ عقاب ہو، پروردگار عالم سے ثواب کی امید رکھے گا اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہوگا۔ یہ شیعہ کی مولا نے علامت بیان فرمائی اس حدیث میں۔ آج ایک اور حدیث جو ہے وہ مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلے جمعے اگلی حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات دیا کریں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک اعلان سماعت فرما دیں، ماہ ذیلحج آپ جانتے ہیں قریب ہے، اور ماہ ذیلحج کے ابتدائی 10 دنوں میں 1-2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، اور اس نماز کا ثواب روایت میں اس طریقے سے بیان ہوا ہے کہ جو افراد حج پر نہیں جا سکے اور وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے 10 دنوں تک مسلسل مغرب اور عشاء کے درمیان یہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو پھر پروردگار عالم انہیں وہی ثواب عطا کرتا ہے جو حاجیوں کو ثواب عطا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 دنوں تک جو ہے وہ انشاءاللہ نماز پہلے بھی پڑھائی جاتی رہی ہے، انشاءاللہ اس بار بھی جو ہے وہ پڑھائی جائے گی، لیکن جو ہے وہ اس کے کارڈز جو ہے وہ پرنٹ ہو گئے ہیں، وہ جب آپ نماز جمعہ سے فری ہو جائیں گے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لیتے ہوئے جو ہے وہ کارڈ جائیں اور اس نماز کی جو ہے وہ پابندی کریں۔ ایک دفعہ صلوات علیہ کریں مل کر وہ آواز بلند، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط، انت الله لا اله الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت الله لا اله الا انت الكريم المتكرم العظيم، والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين، وعلي بن ابي طالب سيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وحسن المجتبى الجليل على الخلق اجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث امير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر الاولين والاخرين، وجعفر بن محمد الصديق، وجعفر بن محمد الصادق الصديق، والمطلب آبائه الصالحين، وموسى بن جعفر القاسم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من إترة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه إلى خلقك المعدي النبي ووارث علم الماضيين،
من الوسيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وأدلى تمام ليرزق الموج وعجل لنا اللهم ارزقه فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين اللهم اجعل بقيتهم في أداء فرز الجمعات والهج والزيارات والأمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والسلام عليه وعليهم أجمعين. السلام عليكم.